بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم سامعین، ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس ذو الحجہ کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مہینہ اس قدر مبارک اور بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے خصوصی پیکج عطا کیے ہیں، کبھی رمضان کی شکل میں اور کبھی جمعے کے دن کی شکل میں اور کبھی عیدین کے دنوں کی شکل میں، کبھی شب بارات اور شب معراج کی شکل میں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمان پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں عطا کرتے ہیں. انہی گھڑیوں کا، انہی دنوں کا، ان مہینوں کا سلسلہ ذو الحجہ کے 10 ایام ہیں. یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک یہ دن اس قدر قیمتی ہیں، اس قدر عظمت والے ہیں. آپ اس کا اندازہ لگائیں، اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ نے قسمیں اس لیے کھائی ہیں تاکہ لوگ ان دنوں کی عظمت کو، ان دنوں کی حقیقت کو جان لیں. ان دنوں کی عظمت، ان دنوں کی حقیقت کتنی اعلیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. کہ ایک طرف 11 ماہ اور 20 دن، ان کے اندر آدمی کی کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت ہے، اس عبادت کا ثواب، ان دنوں کی عظمت اللہ کے ہاں اس قدر نہیں جس قدر یہ جو 10 دن ہے ذو الحجہ کے، ان کی عظمت، ان کی قدر اللہ کے ہاں ہے. اور فرمایا اس کی عظمت اور قدر اللہ کے ہاں کس قدر ہے کہ اس کے اندر ایک دن کا روزہ وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے. اس کی ایک رات لیلۃ بلیلۃ القدر، اس کی ایک رات کا ثواب اتنا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. کس قدر اللہ تعالیٰ نے خصوصی پیکج دیا ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ صرف 10 دن ہمیں ملے ہیں، صرف 10 دن، گنتی کے 10 دن جو فوراً ختم ہو جائیں گے. لیکن ان 10 دنوں میں ہر دن اگر آپ نے کوئی ایک روزہ رکھ لیا تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. ہم رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں عورتیں گھروں میں، مرد مسجدوں میں کس قدر عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما دے. اسی طرح ان ایام کے بارے میں ہمیں حکم کیا ملتا ہے؟ فرمایا: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ وَذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى. ان 10 دنوں کے اندر تم اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح بیان کرو، کثرت سے تکبیر کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تحلیل کثرت سے پڑھو. اور وذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو.
اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت باقی دنوں میں بھی کرنی چاہیے، لیکن ان ایام میں خاص طور پر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو معلوم ہوا یہ 10 دن مسلمان کے لیے بہت ہی خاص دن ہے، اس کی راتیں بہت خاص راتیں ہیں، اور 9 ذی الحجہ کا خاص طور پر روزہ، وہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 سال کے ماقبل اور 1 سال کے بعد کے سال کے گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس کے اندر ہم غفلت اور سستی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنے نیک اعمال میں لگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، تاکہ یہ ایام ہمارے لیے خوبصورت ایام بن جائیں، ہمارے نام اعمال کو وزنی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔